والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے، سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور میرا صحابی تو سیر آدھا سیر جو خرچ کرے، تو تم اتنا سونے جتنا پہاڑ خرچ کر کے اللہ کی راہ میں اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے جو اجر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدھا سیر گندم یہ جو ہے اس قسم کی چیز آپ نے فرمایا خرچ کرے، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زیادہ فرمائے گا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چن لیا اور ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا کہ ان جیسا جو بھی ایمان لائے گا اللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اصحاب رسول کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں یا نعوذ باللہ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، وہ لوگ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ایک مومن کا کام نہیں ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے کہ صحابی کے ساتھ کسی بھی صحابی کے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھے یا اس کے بارے میں کوئی کلمات کہے۔ اور وہ ایک بدبخت جماعت ایسی بھی ہے دنیا کے اندر موجود ہے جنہوں نے کتابوں میں لکھ رکھا ہے کہ ہم جب مکہ اور مدینہ کو فتح کریں گے تو سب سے پہلے روضہ رسول میں سے ان دو بتوں کو نعوذ باللہ کس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کی قبروں کو اکھاڑیں گے، اکھاڑ کر اور ان کو سزا دیں گے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے، سوچیے ان کا ایمان کیا باقی رہ گیا پھر۔ اور نمازوں میں قنوت میں ان کے نام لے لے کر، صحابہ کے نام لے لے کر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ ایسے بدبخت ہیں وہ، امہات المومنین کے نام لیتے ہیں اور پھر ان پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، ایسے بدبخت ہیں۔ اور بعض اپنے نام نہاد جدید ذہن رکھنے والے وہ بھی کہتے ہیں جی میں معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتا۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اللہ کا نبی کے عظیم صحابی اس کے بارے میں کہتے میں اسے رضی اللہ، تیرے اپنا ایمان تیرے اندر بچا یا نہیں بچا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بندہ بدگمانی بھی اپنے ذہن میں نہ لے کر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے اور اس کو اسلام کی توفیق دی ہے اور اس نے کلمہ پڑھا اور پیارے نبی کو دیکھا اور اسی حالت میں اس کی موت آئی ہے، تو اس کا مقام اتنا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سونا بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، اور میرا صحابی جو ہے وہ اتنا آدھا سے جتنا کوئی خرچ کرے اس کا ثواب پہاڑ سے زیادہ خرچ کرنے والے سے زیادہ ہے۔ اور سب سے اونچا مقام یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس صحابہ کی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے ہیں۔ ایسے چنیدہ بندے جو ہیں اللہ کے صحابہ ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا۔ اللہ کے نبی انس حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن وہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اس کو محبت ہوگی۔ ہم حضرت انس فرماتے ہیں ہمیں تو سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کے ساتھ کی تھی، ابو بکر صدیق کے ساتھ تھی، عمر فاروق کے ساتھ تھی، تو ہمیں بھی چاہیے ہم رسول اللہ کے ساتھ محبت کرے اور دیگر صحابہ کے ساتھ محبت کرے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارا جو حشر ہے ان کے ساتھ کر دے، اور جو ان کے ساتھ جس کو اٹھا دیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کامیاب ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا۔ کوشش کریں اصحاب رسول کے ساتھ محبت کریں، اور جب بھی کسی صحابی کا نام آئے تو محبت کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو گیا، یہ کلمہ کھا کر جیسے ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو صحابہ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی باتیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق کرے۔